إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ جس وقت انسانوں کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا تو ان کی جلد، ان کے کان اور آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، کیونکہ ایک فطرت ہے ایسے انسان کی جو گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کر کے ہر دفعہ اس کا انکار کرتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا انسان غلطی کر کے اقرار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ برے انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی غلط کام کرتا ہے، کرنے کے بعد انکار بھی کرتا ہے اور پھر گناہ پہ اصرار بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جتنا جھوٹا، مکار، بد اخلاق، بد اتوار ہو، اتنا ہی اپنی زبان سے نیک بننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا اچھا، میں ایسے، میں ویسے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ ایسا ہی کرے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کے منہ پہ مور لگا کے اس کے اعضاء کو کہیں گے تم بول کے بتاؤ یہ کیا تھا۔ تو جب اس کے اعضاء بولیں گے تو یہ اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا کہ تم تو میرے تھے، میری جلد، میری آنکھ، میرے کان میرے خلاف گواہی۔ ان کو جواب یہ ہوگا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ آج وہ ذات ہمیں بولنے کا حکم دے رہی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد فرماتے ہیں، آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں بہت خوفناک ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نصیحت کو آج ہی قبول کر لے، سمجھ جائے، وگرنہ خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ اگر یہ صبر بھی کریں تو ٹھکانہ ان کا جہنم آگ ہی ہے۔
پھر فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر اس وقت یہ معذرت توبہ اللہ سے معافیاں بھی مانگے تو یہ معافی دینے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ آج میرے اور آپ کے پاس معافی کا وقت ہے، آج ہم اپنی خطاؤں پہ اللہ سے توبہ کر لیں۔ انسان کو کبھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر انسان سوچنا شروع کرے تو اتنا کچھ کیا ہے کہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عمومی طور پہ جب بھی کچھ معاملہ تھوڑا بہت ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اس کی زبان پہ یہی بات آتی ہے میں نے کیا کیا ہے جی۔ تو انسان کو ہر حال میں اپنے رب سے معافی ہی مانگنی چاہیے۔ اس وقت صبر کرنا بھی کوئی کام نہیں آئے گا اور معذرت کرنی بھی۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اس دن کسی ظالم انسان کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب انسان سمجھنے کی کوشش نہیں نہ کرتا تو پھر وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم اس کے برے دوست بنا دیتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر وہ جو پہلے کر چکا اور جو آئندہ کرنے والا ہے اس کے اعمال کو بڑا مزین بناتا ہے، کر ہی جا، کوئی بات نہیں، کیا بگڑ جائے گا، کر لیں گے توبہ۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اللہ اس کے دوست ہی ایسے بنا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو شخص نشہ کرتا ہے اس کے دوست نشئی ہوں گے، جو بدکار ہے اس کے دوست ویسے ہی بنیں گے، اچھے انسان کو ایسا انسان ملے گا ہی نہیں۔ تو انسان اچھے دوستی کے لیے اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے، اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، میں اس کے برے دوست بنا دیتا ہوں۔ فَزَيَّنُوا، وہ اس کے لیے مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو وہ پہلے کر چکا ہے اس کے متعلق بھی ان کا تصور یہی ہوتا ہے تم نے اچھا کیا ہے، کوئی بات نہیں، اور آگے بھی برے کام کی ترغیب ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، جب انسان برائی کرتا رہتا ہے پھر اللہ کا قول حق ہو جاتا ہے۔ فی امم قد خلت من قبلہم، جس طرح پہلی قوموں پہ اللہ کا قول حق ہو گیا ان پہ بھی حق ہو جاتا ہے۔ من الجن والانس، وہ جن تھے یا انسان جنہوں نے برا کیا، جو ان کا انجام ہوا وہ کیا تھا، انہم کانوا خاسرین، وہ سب کے سب خسارے میں چلے گئے۔ اب ایسی باتیں سن کے انسان کا دل تو پس جاتا ہے، اور جب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات پڑھ رہی ہو تو اس وقت یعنی ہم جیسے بدعمل لوگ ان کی تو کیفیت ہی کیا، اللہ کے نبی تو اس کائنات میں سب سے پاکیزہ مقدس مطہر، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے، جن پہ قرآن نازل ہوا ان کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہوگا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورت بقرہ پڑھ دیتے، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا نماز میں۔ تو اللہ رب جب کفار کے دل میں تھوڑی سی چوٹ لگتی، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے، تو پھر جو بڑے بڑے شیطان تھے نا
وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کو نہ سنا کرو، والغوا فیہ، جب یہ قرآن پڑھیں تو شور مچایا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ آپ دیکھ لیں کسی بھی مجلس میں جھوٹا آدمی زبان اپنی منہ میں نہیں ڈالتا، وہ دوسرے کی بات سنتا ہی نہیں، بس اپنی کہتا جاتا ہے کہ نہ میں سنوں نہ میرے پہ اثر ہو۔ یہی کیفیت ان کی تھی، یہی وہ آیت ہے جس کے جواب میں اللہ نے وہ آیت اتاری تھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ بعض مسلمانوں نے اسے نماز پہ لگا دیا، یہ مکے کی بات ہے، وہاں نماز باجماعت فرض ہی نہیں تھی، انہوں نے اس آیت کو یہاں لگا دیا کہ فاتحہ نہ پڑھو جی نماز میں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کیا اس آیت کی نبی کریم کو نہیں سمجھتے؟ آپ نے کیوں کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات کہی تو ایک شخص نے کہا کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ نے اسے کہا اقرأ بہا فی نفسک، اس وقت اپنے من میں پڑھا کرو۔ تو یہی اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ کس موقع پر کس بات کے جواب میں آیت اتری اسے کہیں اور چسپا کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے جو کافروں نے کہی تھی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا کہ جب یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو شور کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں وہ آیت نازل کی تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو حق کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، جو شخص ایسے کرتے ہیں نا کہ قرآن نہیں سننا جی، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو چکھائے گا جو انکار کرتے ہیں قرآن کے احکامات کا۔ کیا چکھائے گا؟ عذابًا شدید، بڑا شدید عذاب چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ برے عمل کرتے تھے ان کا اللہ انہیں بدلہ دے گا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا۔ کیا بدلہ ہے؟ النار، آگ۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کا گھر ان کا آگ ہی نعوذ باللہ ہوگا۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو ہماری آیتوں پہ جھگڑتے تھے، یعنی غلط تعویلات کرتے تھے، غلط ترجمہ کرتے تھے، یا کسی آیت کو کہیں سے اٹھا کے کہیں پہ چسپا کرتے تھے، جس طرح یہود یحرفون الکلم عن مواضعہ، سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا تھا کہ کلمات کو بدل کے ایک دوسری جگہ پہ لگا کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جب یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے
وقال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا وہ اپنے رب سے التجا کریں گے، ربنا، اے رب ہمارے، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ وہ ذرا دکھا ہمیں جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہ علماء ہے تب، وہ کافر ہیں تب، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ اس بات کو غور سے سن لیں۔ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہو گئے وہ اس وقت اپنے رب سے کہیں گے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمیں دکھاؤ۔ کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے آج انہیں کچلیں۔ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہم انہیں ذلیل کریں آج، کہ ان کی وجہ سے ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ آج ہمارے سامنے وہ کر، ہمیں وہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندیں، انہیں ذلیل کریں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، ہدایت کا رستہ بتانے کے بجائے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنہوں نے گمراہ کیا وہ تو اپنی جگہ جہنم میں ہوں گے، جو گمراہ ہوئے بچیں گے وہ بھی نہیں۔ آج جو یہ ہمارا تصور بنا ہوا ہے نا کہ جو مولوی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور رب جانے، یہ بات ہمارے حق میں قطعاً اچھی نہیں ہے۔ ہم جو بات سنتے ہیں اس پہ تحقیق کریں، اگر وہ اللہ کا حکم ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو وہ حق ہے۔ اگر میں بات اپنے پاس سے کرتا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کے اپنے مقاصد کو حاصل کروں، یا آپ میری بات پہ لگ کے غلط رستے کا انتخاب کریں۔ یہ دونوں باتیں میرے اور آپ کے حق میں جو ہے نا قطعاً درست نہیں ہے۔ نہ انسان گمراہ کرنے والا بچے گا، نہ گمراہ ہونے والا بچے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس رستے پہ چل رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دے۔ اللہ رب العزت ہر برے رستے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔